ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس اور ڈفرینٹ مذہب کے بارے میں، اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کنسیپٹ کسی بھی مذہب کا کسی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، کیا اس کا اس مذہب کی حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہوتا ہے یا نہیں. وہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ سوالات اور الزامات کیا ہیں جو اسلام کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں. تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ یہ سوال نان مسلم سوسائٹی میں بہت عام حد تک پایا جاتا ہے. یعنی ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ تو شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کو امن کا مذہب قرار دیا جائے؟ یعنی یہ تو تلوار جنگ و جدل کے زور سے پھیلا ہے. تو اس کا جواب ہوگا بیشتر غیر مسلموں کی ایک عام شکایت یہ ہے کہ اگر اسلام طاقت کے استعمال سے پھیلا نہ ہوتا تو اس وقت دنیا میں اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہرگز نہ ہوتی. درج ذیل نکات پر واضح کریں گے کہ اسلام کے تیز رفتار پھیلاؤ میں تلوار کی طاقت کی بجائے سچائی، عقل اور دلیل کی بے مثل طاقت کار فرما رہی ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام کا مطلب کیا ہے. اب سے اسلام کا باقی سلام ہے جس کا مطلب ہے امن. اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی اور ارادے کو خدا کے حکم کے تابع کر دیا جائے. یعنی اسلام امن کا مذہب ہے، اور یہ امن و سکون اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع بنا دے. یعنی اپنی ہر مرضی اور اپنی ہر خواہش کو خدا کے تابع بنا دے. تو کبھی کبھار امن برقرار رکھنے کے لیے طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے. اس دنیا کا ہر فرد امن اور راہ آہنگی قائم رکھنے کے حق میں نہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ظاہری یا پوشیدہ مفادات کے لیے امن و امان میں خلل ڈالتے رہتے ہیں. لہٰذا بعض مواقع پر امن قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں پولیس کا محکمہ ہوتا ہے جو مجرموں اور معاشرے کے شر پسند عناصر کے خلاف طاقت استعمال کرتا ہے تاکہ ملک میں امن یعنی پیس برقرار رہے. اسلام پیس کی ترغیب دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی ترغیب دیتا ہے کہ ناانصافی کے خلاف لڑیں. لہٰذا بعض مواقع پر ناانصافی اور شر پسندی کے خلاف لڑائی میں طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. یاد رہے کہ اسلام میں طاقت کا استعمال صرف اور صرف امن اور انصاف کو فروغ دینے کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایک رائٹر کے بارے میں جس کا نام ہے ڈی لیسی پلیری، نے اپنی مشہور کتاب اسلام ایٹ دی کراس روڈ میں صفحہ نمبر 8 پر کچھ اس طرح لکھا ہے کہ تاہم تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگجو مسلمانوں کے دنیا بھر میں پھیلنے اور مفتوح اقوام کو تلوار کے زور پر دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی من گھڑت داستان ان زبردست خیالی اور دیہ ملائی کہانیوں میں سے ایک ہے جنہیں مورخین ہمیشہ سے دہراتے آ رہے ہیں. مسلمانوں نے اسپین میں تقریباً 800 سال تک حکومت کی. اسپین میں مسلمانوں نے لوگوں کو اپنا مذہب تبدیل کرنے یعنی مسلمان بنانے کے لیے کبھی بھی تلوار کا استعمال نہیں کیا. لیکن صلیبی عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور وہاں مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال دیا. حد تو یہ ہے کہ پورے اسپین میں کسی ایک مسلمان کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ آزادی سے اذان دے سکے. تو یہاں پہ بات کرتے ہیں عربوں کے بارے میں. تو 1,40,00,000 عرب آج بھی کرسچنس ہیں. مسلمان حالانکہ پچھلے 1400 سال سے جو عرب ہے اس کے لیڈر حکمران رہے ہیں. درمیان کے صرف چند سال ایسے ہیں جب وہاں برطانوی اور فرانسیسی حکمرانی رہی، لیکن مجموعی طور پر مسلمان سرزمین جو ہے وہ عرب ہے اور وہ وہاں 1400 سال سے حکمران رہے ہیں. اس کے باوجود کہ آج بھی وہاں 1,40,00,000 جو عرب ہیں وہ
کرسچنس ہیں، یعنی وہ عیسائی جو وہاں نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے تلوار کے استعمال کیا ہوتا تو اس خطے میں کوئی ایک عرب بھی ایسا نہ ہوتا جو عیسائی رہ پاتا۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی حکومت کافی عرصہ رہی ہے، تو ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ تو اگر وہ چاہتے تو ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے ایک غیر نان مسلم کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ تو آج ہندوستان کی آبادی کا 80% سے بھی زائد حصہ نان مسلم پر مشتمل ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کی اتنی بڑی اکثریت خود اپنی زبان سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ برِ صغیر بھی اسلام طاقت کے زور سے ہرگز نہیں پھیلا۔ یہ ہم نے بات کی ہے ہندوستان کی، تو اب ہم بات کرتے ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا کی۔ تو آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ ملیشیا میں بھی مسلمانوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی فوج تھی جو مسلح ہو کر انڈونیشیا اور ملیشیا پر حملہ آور ہوئی تھی؟ یعنی وہاں پر اسلام کے پھیلاؤ میں مسلمانوں کی کون سی جنگی طاقت کو دخل ہے؟ تو یہیں پہ اب ہم بات کرتے ہیں افریقہ کا مشرقی ساحل، یعنی اس طرح بر اعظم افریقہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ ایک بار پھر یہی سوال سامنے آتا ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو کون سے مسلمان ملک کی فوج ان علاقوں کو فتح کرنے اور لوگوں کو مسلمان کرنے وہاں گئی تھی؟ اچھا، تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اب ایک اور مشہور رائٹر تھامس کارلائل، جو اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں اسلام پھیلنے کے بارے میں اس غلط فہمی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ تلوار تو ہے، لیکن آپ اپنی تلوار لے کر کہاں جائیں گے؟ ہر نئی رائے ابتدا میں اقلیت ہی کے درمیان ہوتی ہے، ابتدا میں صرف کسی ایک فرد کے ذہن میں ہوتی ہے، یہ سوچ وہیں سے پروان چڑھتی ہے۔ اس ساری دنیا کا صرف ایک جو آدمی ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ صرف ایک آدمی جو باقی سارے آدمیوں کے مد مقابل ہوتا ہے، پھر اگر وہ تلوار اٹھا لے تو اپنی بات کو پھیلانے کی کوشش کرنے لگے تو اس سے معمولی سی کامیابی اسے حاصل نہیں کر پائے گی۔ تو آپ کے پاس آپ کی اپنی تلوار لازماً ہونی چاہیے، تاہم مجموعی طور پر کوئی چیز اتنی ہی پھیلے گی کہ جتنی وہ خود اپنے طور پر ہی پھیل سکتی ہے۔